اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی لکھنؤ اسٹوڈیو سے۔ ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا آج کوئی موضوع اس طرح سے تو نہیں ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن کچھ سوال ہیں جو بہت اہم اور ان کی تعداد کافی زیادہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان سوالوں کے جواب ان لوگوں تک پہنچ جائیں جو ہم تک یہ سوال پہنچا رہے ہیں۔ بحمد اللہ ایک صاحب جنہوں نے اپنا نام نہیں لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ السلام علیکم، وی پرفارم صلاح ویئرنگ لیدر جیکٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ جہاں تک لیدر جیکٹ یا لیدر سے بنی ہوئی چیزوں کا نماز کے سلسلے میں حکم ہے، وہ یہ ہے کہ مردار کی کھال سے نہ ہو، اور اگر یہ معلوم ہو کہ یہ لیدر جو ہے، یہ کھال جو ہے جس سے جیکٹ یہ بنی ہے، یہ حلال گوشت جانور کی ہے اور ذبیحے سے تیار ہوئی ہے، یا مسلمان بازار سے خریدی گئی ہے، کیونکہ مسلمان کے بازار کا حکم جو ہے وہ الگ ہے، تو اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر معلوم نہ ہو کہ یہ تزکیہ ہو چکا ہے اس کا یا نہیں، یہ حلال گوشت جانور کی ہے یا نہیں، تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر لیدر کی جیکٹ کے علاوہ کوئی چیز لیدر کی آپ کے پاس ہے، تو وہ بھی بہتر یہ ہے کہ آپ کے نمازی کے لباس سے دور رہے، کیونکہ نمازی کے لباس کی ایک شرط یہ ہے کہ اس کے اندر مردار نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا ایسی ہر اس چیز سے پرہیز کریں جس کے بارے میں مردار ہونے کا شک ہو۔ البتہ لیدر میں ایک چیز اور ہے کہ آج کل ایک لیدر ہے جو سنتھیٹک لیدر ہے، یعنی وہ پیور لیدر نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیمیکلز کے ذریعے سے بنایا گیا ایک آرٹیفیشل لیدر ہوتا ہے۔ اگر اس سے بنی ہوئی جیکٹ ہے تو اس پہ لیدر کا حکم یا مردار کا حکم جاری نہیں ہوتا، اس پہ پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن جو پیور لیدر ہے اس کے لیے اگر معلوم نہ ہو کہ یہ نجس ہے یا حلال گوشت جانور کا ہے یا نہیں، یا ذبیحہ ہوا ہے یا نہیں، تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ سرور حسین صاحب سوال کرتے ہیں، السلام علیکم آقا، یہ بتائیں کہ اگر استخارہ ہم نے کسی چیز کے لیے دکھایا ہو اور مثلا اس میں منع آ گیا ہو اور والدین اس کے لیے تنبیہ کر رہے ہوں کہ اس کام کو کرنا ضروری ہے، تو کس کا حکم ماننا ضروری ہے؟ دیکھیے، استخارہ کوئی حکم نہیں ہے، البتہ استخارے الگ الگ نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ استخارے کو صحیح سے سمجھا نہیں گیا ہے، لہٰذا اس کے اوپر بہت سی پریشانیاں اس طرح کی آتی ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر ہمیں ایک کام کرنا ہی کرنا ہے، اسکول کا کام ہے، کالج کا کام ہے، اور جاب کا کام ہے، گھر کا کوئی کام ہے جو کرنا ہی ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ یہاں استخارہ دیکھنے کا کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو بالآخر وہ کام کرنا ہے، تو جو کام حتماً کرنا ہے اس میں استخارے کا کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ استخارے سے پہلے مشورت ہے، استشارہ ہے، یعنی لوگوں سے پوچھیں جو اس فن کے ماہر ہیں، جو اس کے جاننے والے ہیں، ان سے معلوم کریں، مشورہ کریں، ایک نتیجے پر پہنچ جائیں، توکل کریں خداوند عالم سے، صدقہ دیں حد سے حد اگر کوئی احتیاط کرنا چاہتے ہیں، اور کام کو شروع کریں۔ ہر امر میں استخارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ استخارہ اس جگہ پر ہے جہاں واقعاً سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، مشورہ کر لیا، لوگوں سے پوچھ لیا، تحقیق کر لی، پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، ابھی بھی دو راستے سامنے ہیں، اب سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کریں یا یہ کریں۔ جب ہر طرح سے تحقیق اور مشورت کرنے کے بعد بھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے، تو پھر استخارہ دیکھ کے پھر رضا الہی سے جو بھی سمجھ میں آئے، جو بھی حکم آئے، اس کے حساب سے عمل کرنا چاہیے، اور پھر استخارہ جب آ جائے تو پھر اسی پہ عمل کرنا چاہیے، ورنہ پھر اس کے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ جہاں تک ان کا مسئلہ ہے کہ استخارہ دیکھا ہے اور اس کے بعد وہ منع آتا ہے اور پھر والدین حکم دیتے ہیں، تو یہاں پر ان کو والدین کے حکم پر عمل کرنا چاہیے اور ایک صدقہ بھی دے دینا چاہیے، تاکہ کسی قسم کی کسی پریشانی سے یہ محفوظ رہ سکے۔ استخارے کے اوپر کچھ اور پہلو ہوتے ہیں، مثلا کچھ لوگ ہیں جو ہر کام میں ان کا استخارہ دیکھنا، شادی بیاہ کا مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، مطلب لڑکا بھی بہت اچھا ہے، سب کچھ ہے، لڑکے کی جاب بھی بہت اچھی ہے اور وہ خود نماز روزے کا پابند بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود استخارہ دیکھیں گے، اب وہ جو منع آ گیا تو ایک آپ دل میں یہ بھی خلش ہے کہ رشتہ بھی نکل گیا اور استخارہ ہم نے دیکھ لیا، تو ایسے یہ شادی بیاہ کے مسئلے پہ کیا استخارے کی نوعیت رہنا چاہیے؟ میں نے عرض کیا، چاہے شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہو زندگی کا، پہلا حرف مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ آدمی خود تحقیق کرے، جستجو کرے اور مشورت کرے
شادی بیاہ کے لیے کہیں ریکمنڈڈ نہیں ہے کہ آپ استخارہ کریے اس کے بعد ہی شادی کریے، ورنہ ائمہ علیہ السلام کہتے ہیں جب بھی رشتہ ہے استخارہ کرو اس کے بعد عمل کرو. کہیں ہمارے پاس کوئی حکم اس طرح کا نہیں ہے. یہ استخارہ وہیں پر ہے جہاں بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہو. جیسے آپ کہہ رہے ہیں لڑکے میں تمام وہ کوالٹیز ہمیں چاہیے، یا لڑکی میں تمام وہ کوالٹیز ہے جو ہمیں اپنے لڑکے کے لیے پسند ہے، خاندان، ہر وہ چیز جس کو ہم کفو کہتے ہیں، ہر چیز ہے. اب یہاں پر استخارے کا مورد ہی نہیں بچتا ہے. جی استخارہ کوئی یہاں پہ معنی نہیں رکھتا ہے کہ آپ استخارہ دیکھیں. ہر وہ چیز جو آپ کو سمجھنی تھی اور آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، جتنی تحقیق آپ کر سکتے تھے آپ نے کر لی. بہت زیادہ اس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب استخارہ بھی اس میں دیکھا جائے. جب معلوم ہے کہ ہر چیز اس کے اندر وہ ہے فراہم جو ہمیں چاہیے تھی، پھر استخارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صدقہ دیں، توکل کریں، بسم اللہ کریں اور عمل انجام دیں. اس میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے استخارے کی. میں نے عرض کیا کہ ہمیں استخارے کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. اگر کانسیپٹ کلیئر ہوتا تو اس طرح کی پریشانیاں نہیں آتی. اگر ہم استخارہ دیکھ رہے ہیں اپنے ہر امر میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم مشورت نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں لینا چاہتے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لینا چاہتے، ہم ذمہ داری استخارے اور خدا پہ ڈالنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے. اللہ خداوند عالم نے آپ کو دنیا میں آزاد بھیجا ہے اور آپ کو عقل دی ہے اور آپ کو سماج میں پیدا کیا ہے. آپ ان سب کے ذریعے سے چلنے کی کوشش کریں. میں استخارہ دیکھوں کہ اسکول جاؤں یا نہ جاؤں، استخارے کا معنی نہیں رکھتا یہاں پہ. میں استخارہ دیکھوں، ہاں ایک دفعہ ہے کہ مثال کے طور پر 2 کالج ہیں، ان 2 کالجز میں میں ایڈمیشن لے سکتا ہوں، بہتر کون سا ہے، اس میں کون سا بہتر ہے. یہاں پر بھی اگر پہلے آپ مشورت کریں، اپنے اس کو دیکھیں، آئیڈیا کو دیکھیں کہ کون سے میں مجھے اسکوپ زیادہ مل سکتا ہے، کون سے میں چیزیں فائدہ مند ہیں، کہاں کا فیکلٹی اچھی ہے، کہاں کے دوسری جو بھی چیزیں معیار ہوتی ہیں، اگر اس کے بعد بھی سب ایک دم ایکول ہے تب آپ یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم استخارہ چلیں دیکھ لیتے ہیں. 2 رشتے ہیں مثلا 2 رشتے ہیں، دونوں میں تمام کوالٹیز ہیں، دونوں ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں. اب دونوں میں چوائس کرنے میں ہمیں دقت ہو رہی ہے، ہر طرح سے ہم نے تحقیق کر لی. یہاں استخارہ سمجھ میں آتا ہے، ایک مورد بن سکتا ہے کہ ان 2 میں مجھے چوز کرنے میں پریشانی اس لیے ہو رہی ہے کہ بالکل ایکول ہے ہماری نظر میں. سارے مشورے ہم نے کر لیے، ساری تحقیق ہم نے کر لی، بالکل دونوں ایک دم ہم پلہ ہے. اب ہم اپنے لڑکے کی شادی ادھر کریں یا ادھر کریں، لڑکی کی شادی یہاں کریں یا یہاں کریں، یہاں ہمیں مورد سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک رشتہ آیا ہے، تمام کوالٹیز اس کے اندر موجود ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں استخارہ دیکھیں، اس کے کوئی معنی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس عمل کا، عقلی عمل نہیں ہے. یہ ہمارے علماء یا ہمارے پاس بھی ہزاروں مورد آتے ہیں، ہم دیکھ بھی دیتے ہیں استخارہ کو کہ سامنے والا اگر کہہ رہا ہے تو ہم دیکھ بھی دیتے ہیں، لیکن ہم سمجھانے کی کوشش یہی ہے کہ یہ مورد نہیں ہے استخارے کے، یہ وجہ نہیں ہے استخارے کی. 2 مورد ہوتے، 3 مورد ہوتے سمجھ میں آتا ہے. مجھے سفر آج بھی کر سکتا ہوں، کل بھی کر سکتا ہوں. یہاں ممکن ہے کیونکہ حالات مثال کے طور پہ اچھے نہیں ہیں یا کسی قسم کا خوف ہے، مشورت سے سمجھ میں نہیں آ رہی بات، یہاں ہماری سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر ہمیں حتمی سفر پہ جانا ہے، واجب سفر پہ جانا ہے، حج مجھ پر واجب ہو چکا ہے، تمام شرائط فراہم ہے، استخارہ نہیں دیکھ سکتا کہ حج پہ جاؤں یا نہ جاؤں، حج پہ جانا واجب ہے. اسی طرح ہر وہ عمل، ماں باپ نے ایک کام کا حکم دیا ہے، عمل کرنا ہے اس کے اوپر، اس میں استخارے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. مگر یہ کہ وہ عمل کوئی ایسا ہو جو خلاف شرع ہے تو ویسے بھی استخارہ دیکھیں یا نہ دیکھیں، وہ عمل خلاف شرع ہے تو عمل نہیں کرنا. تو شادی میں بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ پہلے دیکھیں سمجھیں، اور اگر تمام شرائط فراہم ہے تو استخارے کا کوئی مورد نہیں ہے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ توکل کریں، توسل کریں ائمہ علیہ السلام سے، صدقہ نکالیں اور عمل کو انجام دیں. انشاءاللہ خداوند عالم خیر و برکت سے اس چیز کو تمام کرے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. اگر اب یہ استخارے سے نوعیت پر ایک سوال جو ذہن میں آ گیا وہ میں آپ سے کر لیتا ہوں. مثلا کوئی، میں اپنی بات اگر کروں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں کسی شخص سے وہ بات کر لوں یا اس سے مشورہ کر لوں کسی بھی مسئلے کو لے کے، اور اکثر ایسا ہوا کہ میں نے آپ سے بھی بات کی ہے، تو وہ شخص کے اوپر میری جو ایک سوچ ہے کہ میں اس کے اوپر بہت بھروسہ کرتا ہوں، تو کیا یہ بھی مشورہ استخارے کی زمرے میں آتا ہے؟ یہ استخارہ نہیں ہے، میں نے عرض کیا استشارہ ہے، یعنی مشورہ کرنا. قرآن نے حکم دیا ہے کہ اپنے درمیان مشورہ کیا کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ مشورہ کرتے تھے. رسول سے زیادہ عالم کون ہے دنیا میں؟ خداوند عالم نے جو پہلا نور خلق کیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا. تمام علوم کے مالک ہیں، ہم ہر چیز کے جاننے والے ہیں. پھر بھی رسول اکرم جنگ کے زمانے میں لوگوں کو جمع کرتے تھے، بھئی تمہارا مشورہ کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں. جنگ خندق کا تو مشہور ہے قصہ،
کہ رسول اکرم نے جب مشورہ کیا اور بہت سے لوگوں نے مشورے دیے، کچھ نے باہر نکل کے جنگ کرنے کی بات کی، کچھ نے دفاع کرنے کی بات کی، اور جناب سلمان محمدی نے کہا کہ ہمارے فارس میں جب اس طرح کا حملہ ہوتا ہے تو ہم خندق کھود دیتے ہیں تاکہ دشمن تیزی سے داخل نہ ہو سکے، اور اس مشورے کو رسول اللہ نے پسند کیا اور خندق کھودی کی، جس کی وجہ سے آج تک وہ جنگ خندق کہلاتی ہے۔ تو کیوں رسول اکرم نے یہ مشورہ کیا؟ کیا رسول اکرم کو خود علم نہیں تھا کہ خندق کھودی جا سکتی ہے؟ رسول اکرم تو وحی سے جڑے ہوئے تھے، اور خداوند عالم بھی ان کو حکم دے سکتا تھا یہ کام انجام دے دیجئے۔ رسول اکرم نے یہ عمل انجام ہی اس لیے دیا تھا تاکہ اس آیت پر عمل ہو سکے کہ آپس میں مشورہ کیا کرو، اور ہمیں سیکھ مل جائے کہ سنت رسول یہ ہے کہ مشورہ کیا جائے، اگرچہ اپنے چھوٹے سے کیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، مشورہ کریں۔ اور مشورے کے بعد پھر قرآن نے دوسرا حکم دیا کہ مشورہ کرنے کے بعد بھی عمل اس پر اس حالت میں ہی کرنا کہ خدا پر توکل رہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، یعنی مشورے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہمیں خدا کے توکل اور توسل کی ضرورت نہیں ہے، اور خدا پہ بھروسہ استخارہ یا اس طرح کے ذریعے سے کرنا بھی خدا کو پسند نہیں، وہ کہہ رہا ہے پہلے مشورہ کیا کرو۔ لہٰذا اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپس میں مشورہ کرنا، کسی سے رائے لینا جو اس فن کا ماہر ہے، جو آپ کے سچویشنز کو سمجھتا ہو، آپ کے مسائل کو سمجھتا ہو، اس سے مشورہ لینا بہترین عمل ہے۔ اور اس کے باقاعدہ احکامات ہیں کہ جو آدمی مشورہ دے اس میں، حتیٰ مثال کے طور پر غیبت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے شریعت میں اور حرام ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے، لیکن ایک مورد جہاں کسی دوسرے کی عیب جو ہے بتائے جا سکتے ہیں وہ مشورے کی جگہ ہے۔ تو اتنی اہمیت ہے مشورے کی کہ آپ مشورہ کرتے وقت سامنے والے میں اگر کوئی غلطی ہے، یعنی تھرڈ پارٹی میں، تو وہ سامنے والے کو اگر اس سے کچھ معاملہ ہونے والا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، ورنہ پیٹھ پیچھے کسی کے سلسلے میں کوئی بات کہنا منع ہے شریعت میں، اصلاً حرام ہے شریعت میں۔ لیکن مثال کے طور پر ہمیں فلاں خاندان میں شادی کرنی ہے اور مجھے اس لڑکے کی کوئی برائی ایسی معلوم ہے جو شادی کے لیے مسئلہ ہو سکتی ہے، اب یہاں مقام مشورت میں اس انسان کو منع کر سکتا ہوں کہ اس لڑکے میں یہ برائی موجود ہے، اگر اس کے باوجود بھی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کریے، یا جو بھی مسئلہ ہے جو حقیقت ہے، حقیقت ہی بیان کر سکتا ہے، لیکن مقام مشورہ میں ایسے آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اس لڑکے کے سلسلے میں کوئی بات ہو رہی ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر وہ مشورہ مانگے آپ سے، اپنا مدعا پیش کرے، تو مشورے کے مقام پر آپ کو سچ بتانا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ مشورے کی اہمیت ہے۔ تو ایک دوسرے سے مشورہ کرنا، جو صاحبان فن ہیں ان سے معلوم کرنا، یہ عین حکم قرآن ہے، عین سنت پیغمبر ہے، اور ہر انسان کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ محمد ابراہیم صاحب کا سوال ہے۔ السلام علیکم آقا، یہ بتائیں شہید کو یا احرام کی حالت میں مرنے والے کو حنوت کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو احکام شرعیہ ہیں اس میں اکثر احکام تعبدی ہیں۔ تعبدی کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے، شاعر نے حکم کیا ہے، ہمیں علت معلوم ہو یا نہ معلوم ہمیں انجام دے رہے ہیں، اور شاعر نے حکم بھی نہیں دیا کہ علت معلوم کرو۔ کچھ چیزوں کی طرف ائمہ علیہ السلام نے بیان کر دیا، کچھ کو علماء نے اشارہ کیا، وہ بھی حکمت کہہ کے اشارہ کیا، علت اصل خداوند عالم اس کے خاص بندے جانتے ہیں، کچھ چیزیں حکمت ہو سکتی ہیں۔ اب مثال کے طور کے اوپر جو انسان شہید ہے اس کو چونکہ خداوند عالم نے ایک خاص درجہ عطا کیا ہے، لہٰذا وہ اس کو بہت سے امتیاز حاصل ہیں دیگر لوگوں سے جو اس دنیا سے جاتے ہیں۔ بس اس شہید کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی خون میں دفن کیا جائے گا، کیونکہ اس کا یہ خون اس کے لیے ایک امتیاز بنے گا روز محشر کی، وہ اسی عالم میں دنیا کے سامنے یعنی محشر میں برپا کیا جائے گا، تاکہ وہ امتیاز رکھے دوسروں سے کہ یہ راہ خدا میں اپنے خون میں غلطاں ہوا تھا، لہٰذا اس کا معیار الگ ہے اور دوسرے لوگوں کا معیار الگ ہے، ایک تو معیار دیا جائے گا۔ اسی لیے اس کو حنوت بھی نہیں کیا جائے گا، اور بعض علماء اس کو کفن بھی نہیں دیا جائے گا۔ تو نہ اس کو غسل ہے، نہ اس کے لیے کفن ہے، اور نہ ہی اس کے لیے حنوت ہے۔ جب کفن ہی نہیں ہے اور جب غسل ہی نہیں ہے تو حنوت کا اپنے آپ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو امتیاز دیا ہے خداوند عالم نے، اس امتیاز کی وجہ سے اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حنوت اسی لیے ہوتا ہے کہ جسم سے خوشبو آ سکے، تاکہ وہ کفن اور دیگر چیزیں جو مردے انسان کے ساتھ ہوتی ہیں اس پہ خوشبو آ سکے، اس لیے حنوت لگایا جاتا ہے۔ تو حنوت کی اس کو ضرورت نہیں، کیونکہ خداوند عالم اس کو اپنے نزدیک زندہ تصور کرتا ہے اور زندہ مانتا ہے۔ جو شہید ہوتے ہیں رائے خدا میں، خدا کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی حاصل ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو بہت سی چیزیں سے الگ رکھا گیا ہے۔ دوسرا مسئلہ حالت احرام میں بالکل واضح ہے، کیونکہ حالت احرام میں جو انسان اس دنیا سے جائے، چونکہ حالت احرام میں خوشبو لگانا منع ہے، لہٰذا اس احرام کا لحاظ حتی مرنے کے بعد بھی
رہے گا اور خوشبودار چیزوں سے اس کو پرہیز کرایا جائے گا اور ایسے ہی دفن کیا جائے گا۔ تو ایک حکم تعبدی ہے، دوسرا جو علتیں یا حکمتیں وہ مقام شہید کو دوسروں کے سامنے امتیاز دینے کے لیے اور حالت احرام کے احترام کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ جزاک اللہ۔ اب ایک اور سوال ہے، انہوں نے کہا کہ ایز یو نو here no one is ready to give in their daughter for muta, then what should we do? And if girl is ready to muta but parents are not ready, what should we do? دیکھیں عقد متا یا عقد غیر دائم جس کو متا کہا جاتا ہے، اس کے لیے اگر چونکہ ہر عقد میں چاہے وہ عقد نکاح دائمی ہو جس کو ہم یہاں پرماننٹ میرج یا شادی کہتے ہیں، یا عقد غیر دائمی یعنی عقد منقطع یا عقد متا ہو، دونوں میں تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر لڑکی کنواری ہے تو اس کے وہ اپنے باپ سے رضایت ضروری ہے۔ البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر لڑکی رشیدہ ہے یعنی عقل رکھتی ہے، اپنا بھلا و برا سمجھتی ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، رشیدہ ہے، تو اس کو باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اس عمل کے لیے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر لڑکی کنواری نہیں ہے یعنی شادی شدہ ہے، مثلا طلاق شدہ ہے یا بیوہ ہو چکی ہے، تو اس کو بھی اب باپ کی رضایت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے بھی عقد کر سکتی ہے، اس کو کسی کی رضایت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کے لیے مسئلہ جہاں تک ہے کہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ کنواری ہے تو اس کے باپ کی رضایت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر باپ کی رضایت حاصل نہیں ہو سکتی تو اس مسئلے میں کسی ایسے مجتہد کی تقلید کر سکتے ہیں جو باپ کی حکم کو یعنی باپ کی رضایت کو شرط عقد کے لیے نہ مانتا، کیونکہ اکثر علماء نے احتیاط واجب کا فتویٰ دیا ہے، لہٰذا آپ جس کے بھی مقلد ہوں، آپ احتیاط کے موقع پہ آپ کو حکم معلوم ہے کہ اگر کسی مرجع نے احتیاط کا حکم دیا ہو تو انسان کو اختیار ہے کہ اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل کر سکتا ہے جس نے فتویٰ دیا ہو۔ تو یہ تحقیق کریں، معلوم ہو جائے گا بعض مجتہدین ہیں جو اجازت دیتے ہیں، یعنی ان کی نظر میں باپ کی ولایت عقد کے لیے ثابت نہیں ہے، اگر لڑکی رشیدہ ہے تو وہ اپنی اختیار سے عقد کر سکتی ہے۔ تو اس ایک مسئلے میں یہ کسی ایسے مجتہد کی تقلید کر سکتے ہیں جو باپ کی رضایت کو شرط نہ مانتا ہو، اور ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر لڑکی کنواری نہیں ہے تو اپنے آپ مسئلہ کی ضرورت ہی نہیں ہے اور رضایت کی ضرورت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ فرقان رشید صاحب سلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ علی گڑھ سے سوال کرتے ہیں کہ سرکار یہ بتائیں کہ کیا زمین پر بھی خمس واجب ہے؟ ابھی وہ صرف انویسٹمنٹ پرپس سے لیا ہے، اور اس میں خمس کو کس طرح سے دینا ہے، اس پر ذرا تفصیل سے بتا دیجیے۔ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا خمس کے مسائل ظاہراً ہم نے ماہ مبارک رمضان میں بھی ڈسکس کیے تھے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ ہر وہ چیز جو منفعت ہو اس کے اوپر خمس ہے۔ اب اگر ان کا سر سال موجود ہے یعنی ایک ڈیٹ طے ہے جس کے اوپر یہ خمس دیتے ہیں، تو اگر اس ڈیٹ پہ خمس دیتے جاتے ہیں تو اسی پیسے سے اگر زمین خریدی ہے تو اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر انہوں نے الگ سے زمین خریدی ہے، انویسٹمنٹ پرپز سے خریدی ہے، تو خود اس زمین کے اوپر کوئی خمس نہیں ہے، لیکن اس زمین پر جو قیمت بڑھے گی سال بھر استعمال نہیں کیا، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ پرپز سے ہے۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کی زمین خریدی ہم نے اپنے اس پیسے سے جو مخمس تھا، ہمارا خمس زدہ پیسہ تھا، سالانہ خرچ میں تھا، ہم نے زمین خرید لی، کوئی بات نہیں، یہ زمین کے اوپر کوئی خمس نہیں آئے گا اگر آپ پہلے سے خمس دینے والی شخص ہیں۔ لیکن جب سال گزر جائے گا اور آپ کا سال خمسی آئے گا جس وقت آپ خمس دیتے ہیں، تو اس زمین کی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہو وہ اضافہ آ جائے گا، وہ منفعت ہے۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے خریدی تھی، آج اس کی قیمت 1,20,000 روپے ہو گئی، یا مثلا 2 لاکھ روپے ہو گئی، تو جو قیمت بڑھے گی زمین پر اس کے ہمیں خمس دینا پڑے گا۔ اب اگر اگلے سال اور قیمت بڑھ گئی تو جو پچھلے سال ہو اس سال میں ڈیفرنس آیا، اس ڈیفرنس کے اوپر ہمیں خمس دینا پڑے گا جب تک یہ زمین ان کے اختیار میں ہے۔ جتنا اس کی قیمت پچھلے سال کے برابر یعنی جو خمس کے دن جو اس کی قیمت ہے، اگلے خمس کے دن جو اس کی قیمت بڑھے گی، اس بڑھوتری کو آپ کا نفع مانا جائے گا اور اس نفع کے اوپر آپ کو خمس دینا پڑے گا۔ اگر اب یہ اس سوال کو اگر ہم تھوڑا سا اور آگے ایلیبریٹ کریں کہ مثلا کیا ہر سال اسی ڈیٹ پر جس وقت وہ خمس نکالتا ہے اس پوری زمین کی جو قیمت ہے وہ ہر سال نکلوانا پڑے گی، یا مثلا اس کا بھی مجھے بیچنا نہیں ہے اسے، لیکن کیا پھر اس کے بغیر بیچے ہوئے بھی اس کی قیمت نکلوانا پڑے گی؟ اگر استعمال نہیں کر رہا ہے زمین کو اور زمین جو ہے اس کی قیمت ظاہر ہے بڑھ رہی ہے، سال ہر سال قیمت بڑھے گی، تو ایسٹیمیٹڈ ویلیو وہی کافی ہے، مطلب پوری جا کے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مثال کے طور پر 2000 اسکوائر فٹ زمین ہے، جتنی بھی زمین ہے اس کی اس وقت قیمت کیا ہے،
4 لوگوں سے آپ معلوم کریں گے یا اس علاقے کا جو بھی علاقے کو دیکھتا ہے وہ بتا دے گا کہ صاحب اتنی قیمت ہو گئی اب. تو اب پچھلے سال اور اس سال میں جو ڈفرینس آیا ہے اس کے اوپر خمس دینا پڑے گا ان کو. یعنی جتنا ڈفرینس آئے گا ہر سال اس کی ایویلیوشن کیا جائے گا اور ہر سال اس ڈفرینس کا خمس ان کو ادا کرنا پڑے گا. جزاک اللہ. ایک اور سوال ہے, انہوں نے نام نہیں لکھا. میرا سوال یہ ہے کہ جس لڑکی سے مطع کرنا چاہتا ہوں تو کیا مجھ پر اس سے پردہ یا حجاب کرنا فرض ہوگا, اور اگر وہ پردہ یا حجاب نہیں کرتی ہے تو کیا اس کا عذاب بھی میرے ذمے آئے گا؟ ہاں, یہ پوچھنا ظاہراً یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا حجاب کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے یا نہیں ہے. دیکھیں, حجاب ہر شخص کا اپنے آپ مسئلہ ہے. البتہ اگر عقد دائم ہو تو عقد دائم میں زوجہ کو بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن عقد غیر دائم میں یہ شرط نہیں ہے, خاتون کو اجازت ہے, وہ جہاں چاہے جا سکتی, اس کو اپنے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا یہاں مسئلہ باہر نکلنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. جہاں تک حجاب کا مسئلہ ہے, ہر خاتون اپنے حجاب کرنے اور نہ کرنے میں اپنا مختار ہے. البتہ شوہر کو چونکہ حق حاصل ہے اور چونکہ وہ منع کر سکتا ہے حجاب, مثال کے حجاب کے سلسلے میں کہ باہر نہ نکلیں یا حجاب میں نکلیں, تو اس کو یہ حق حاصل ہے. لیکن عقد مطع میں چونکہ خاتون کو اختیار ہے گھر سے باہر نکلنے کا اور شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, لہٰذا وہ باہر نکل سکتی ہے. اب باہر نکلنے میں اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حجاب میں باہر لے کر جائے. مرد کے اوپر کوئی ذمہ داری اس طرح کی عائد نہیں ہوتی ہے. اور اگر وہ مثال کے طور پہ حجاب نہیں کرتی ہے تب بھی وہ اپنے عمل کی ذمہ دار خود ہوگی, ان کی ذمہ داری نہیں ہوگی. حد سے اگر اس کو نہیں معلوم مسئلہ, انہوں نے ایک دفعہ بتا دیا کہ اپنی مرضی کا اظہار بھی کر دیں کہ یہ اس طرح سے باہر نکلنا مجھے پسند نہیں ہے یا حجاب میں رہنا چاہیے, شریعت کا حکم یہ ہے, اس سے زیادہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ ہی یہ اس کے عذاب کے شریک ہوں گے. جزاک اللہ. محمد شاہد صاحب یہ سوال کرتے ہیں, اگر السلام علیکم. علیکم السلام. نماز نافل لیل سے باقی ساری نافلہ کی نماز پڑھنے کا کوئی آسان طریقہ بتائیں, اور کیونکہ جس کی فضیلت بھی ہو, اور اس پر تھوڑی سی گفتگو اور مزید کر دیجیے گا تاکہ جو بھی ہمارے کوشچن ہیں اس میں اس کے سارے سوالات مل جائیں. دیکھیے, نافل لیل سے مراد نماز شب ہے جی, اور باقی نافلہ جو ہیں وہ نمازیں ہیں جو ہر واجب نماز کے ساتھ مستحب ہے. مثال کے طور پر نماز صبح سے پہلے 2 رکعت نماز نافل صبح ہے. نماز ظہر سے پہلے 8 رکعت نماز نافل ظہر ہے, یعنی نماز ظہر واجب پڑھنے سے پہلے 8 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھنا مستحب ہے نافل ظہر کی عنوان سے. اسی طرح نماز عصر سے پہلے بھی 8 رکعت ہے 2 رکعت کر کے. نماز مغرب کا جو نافلہ ہے وہ 4 رکعت ہے 2 رکعت کر کے, لیکن نماز مغرب کے بعد پڑھی جائے گی. اور نماز عشاء کی نافلہ بھی 2 رکعت البتہ وتر کہلاتی ہے اور بیٹھ کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے. کل ملا کر یہ نمازیں جو ہیں, اور رات کی نافل لیل جو انہوں نے عرض کیا جس کو ہم نماز شب بھی کہتے ہیں, یہ 11 رکعت الگ سے ہے جو نصف شب سے نماز صبح اذان صبح تک اس کا وقت ہے, کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. جتنا صبح سے نزدیک اس کا ثواب اتنا زیادہ. اب جہاں تک نافل لیل کی بات ہے, اس کو آسان کرنے کا طریقہ یہ کہ چونکہ یہ 11 رکعت ہے, بعض علماء کہتے ہیں کہ شروعات کرنے کے لیے آپ 2 رکعت سے شروع کر سکتے ہیں کہ 2 رکعت نماز شب پڑھتا ہوں قربت اللہ, بس 2 رکعت نماز پڑھیں کافی ہے. دھیرے دھیرے جب عادت ہو جائے تو پھر 2 کو 4 میں تبدیل کریں, 4 کو پھر 6 میں تبدیل کریں, 6 کو پھر 8 میں تبدیل کریں, پھر 2 رکعت نماز شفا کو اس میں ایڈ کریں اور 1 رکعت نماز وتر کو ایڈ کریں. یا یوں بھی کر سکتے ہیں کہ 2 رکعت نماز نافلہ شب پڑھیں, 2 رکعت نماز شفا کی نیت سے پڑھیں اور 1 رکعت نماز وتر کی نیت سے 5 رکعت یہ نماز پڑھنا شروع کریں. دھیرے دھیرے ادھر سے 2 رکعت بڑھانا شروع کریں تاکہ عادت بھی ہو جائے اور نماز کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے. اسی طرح نماز یومیہ کی جو مستحب نمازیں اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ مثلا نماز صبح اور نماز مغرب اور نماز عشاء چونکہ کم ہے اس سے شروع کریں, پھر دھیرے دھیرے جیسے جیسے ہمت اور توفیق بڑھتی رہے نماز ظہر سے پہلے اور نماز عصر سے پہلے بھی 2 رکعت کر کے بڑھانا شروع کریں کہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے عادت ہو جائے اور آپ صحیح سے خدا کی عبادت کر سکیں. جزاک اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی, اور بحمدللہ آج جو سوال تھے وہ بہت اچھے اور اس کے مزید جواب بھی آپ تک پہنچے, اور امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. دیے گئے نمبر پر, جو یہ نمبر ہے آپ کے اسکرین پر جو چل رہا ہے, اس پر اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ناظرین آئیے دعا کرتے ہیں اپنے آقا اور مولا کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں کہ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار کرے. ہمیں دیجیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے دعا کرتے ہیں سب مل جل کر. اللہم عجل لولیک الفرج.